वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंदोनाक वाक़या है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का निसराना पेश करने वाले हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने ऑडियोज और वीडियोस के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि यह सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी इखलाकी लिहाज से यह सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक काबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली और वज़ीर सुलेमान नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पिटिशनर ने 1947 से अब तक के सदूर और वज़राए आज़म को मिले तहाइफ की तफसील मांगी। काबीना डिवीजन ने क्लासिफाइड कहकर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई राब्ता नहीं। लगता है अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात कराना पड़ेगा। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। नून लीगी रहनुमा का कहना है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर लाजिम है कि वो इत्तेमाद का वोट ले। हमारी वाज़ेह पोजीशन है कि असम्बली तहलील ना हो। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने आइन के तहत वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इत्तेमाद का वोट लेने का कहा। पंजाब में शदीद धुंध, अहम शाहराहें बंद। मुल्तान एयरपोर्ट पे फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक शदीद धुंध के बायस बंद कर देगी। तर्जमान का कहना था कि मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर्स गाड़ी के आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। तोबा अचकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई जबकि कान मेहतरजई और खानोजई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ गई। चमन में दर्जा हरारत -3 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इलाके में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ते। स्कर्दू -2 12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा जबकि स्तोल -8, किलात -7, कोयटा -5 और कराची में दर्जा हरारत 9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान जारी। बम साइक्लोन ने क्रिसमस पर निजाम जिंदगी जमा दिया। हवाओं और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 31 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीका भर में 2 लाख से ज्यादा सार्फिन अब तक बिजली से महरूम जबकि 10,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख और हजारों ताखीर का शिकार है। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के केसेस और अफवात की शरह में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.53% रही जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 18 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि वबा से मुतासिर 14 अफराद की हालत नाजुक। चीन में कोरोना केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा होना शुरू हो गया जबकि सनती सूबे ज़ीजियांग में एक दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आ गए। शंघाई के नजदीक वाक़े सूबे ज़ीजियांग में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जा रहा है जबकि चीन में कोरोना की इस नई लहर ने आलमी कुव्वतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। दूसरी जानिब चीनी वजारत सेहत का कहना है कि सूबे में 13,583 अफराद अस्पताल में दाखिल हैं।
اور نیوزی لینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے جا رہے پہلے میچ میں قومی ٹیم ایک بار پھر مشکلات کا شکار۔ قومی ٹیم کے میچ کے پہلے ہی سیشن میں اپنی 4 اہم وکٹیں گنوا چکی ہے۔ پاکستانی ٹیم کے اوپنر بلے باز عبداللہ شفیق 7 جبکہ امام الحق 24 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال ماج۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے انکشاف کیا کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور انہوں نے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی۔ اپنے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انکشاف کیا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور انہوں نے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی ہے۔ اپنے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فوجی جوانوں کی شہادت کو اندھناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوانوں کی شہادت اندھناک واقعہ ہے۔ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور سیکیورٹی فورسز کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فوجی جوانوں کی شہادت کو اندھناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت 5 فوجی جوان کی شہادت اندھناک واقعہ ہے۔ قوم دفاع وطن کے لیے جوانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور سیکیورٹی فورسز کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف سے متعلق کابینہ ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے ابو ذر سلمان نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پٹیشنر نے 1947 سے اب تک کے صدر اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل مانگی۔ کابینہ ڈویژن نے کلاسیفائڈ کہہ کر معلومات فراہمی سے انکار کر دیا اور پاکستان انفارمیشن کمیشن نے 29 جون کو آرڈر دیا، مگر 5 ماہ گزرنے کے باوجود عمل نہیں ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ باقی پبلک سرونٹس کو بھی اس میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ خود کو صدر اور وزیر اعظم کی حد تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ وزیر اعظم سے متعلق آتی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے خیال سے 1990 سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوگا، ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا اور 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف سے متعلق کابینہ ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے کی ابوذر سلمان نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پٹیشنر نے 1947 سے اب تک کے صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل مانگی۔ کابینہ ڈویژن نے کلاسیفائڈ کہہ کر معلومات فراہمی سے انکار کر دیا اور پاکستان انفارمیشن کمیشن نے 29 جون کو آرڈر دیا، مگر 5 ماہ گزرنے کے باوجود عمل نہیں ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ باقی پبلک سرونٹس کو بھی اس میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ خود کو صدر اور وزیر اعظم کی حد تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کے عزائم کا پتہ چل رہا ہے۔ جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ وزیر اعظم سے متعلق آتی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے خیال سے 1990 سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوگا، ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا اور 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخابات تو کرانا ہی پڑیں گے۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے فوری اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی کہ اتحادیوں کو بھی بنانا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھیلے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گا، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اس خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، لگتا ہے اپریل میں اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخاب تو کرانا پڑے گا۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے فوری اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی کہ اتحادیوں کو بھی منانا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اچھا کھلاڑی تو وہی ہوتا ہے جو ہر بال کو نہ کھیلے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گا، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے سینئر رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نون لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر لازم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے۔ ہماری واضح پوزیشن ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے آئین کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ ملک احمد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں متاثرین سیلاب کی اب تک مکمل بحالی نہیں ہوئی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے سینئر رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نون لیگی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر لازم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے۔ ہماری واضح پوزیشن ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے آئین کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ ملک احمد خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں متاثرین سیلاب کی اب تک مکمل بحالی نہیں ہوئی۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپریل مئی میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک کے معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے۔ IMF کی چھتری بھی موجود نہیں ہے۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے۔ آٹے کی قیمتیں بھی دگنا ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی سناٹا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ شیخ رشید نے سوال کیا کہ دوائیوں کی قلت، خام مال نایاب، ٹیکسٹائل بند، کیا یہ ہے تبدیلی؟ اسلام آباد بلدیہ سے بھاگنے والے ملک میں خاک الیکشن کروائیں گے۔ جوان دفاع وطن پر جانیں نشاور کر رہے ہیں، حکمران آنکھ مچھولی کھیل رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے جب سے توشہ خانہ کی تفصیلات مانگی ہیں، حکومت کیس سے بھاگ گئی ہے۔ سیاست اور معیشت دونوں تباہ ہیں۔ سارے ہتھ کنڈے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ غریب پر سخت سردی میں لنڈا بازار کے دروازے بند اور کفن دفن کے پیسے بھی نہیں۔ نوشہرہ کے علاقے تنگی خٹک میں فائرنگ کا واقعہ زمینی تنازعہ کے باعث 2 فریقین میں پیش آیا، جس میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے ماجد خٹک۔ جی ماجد، بتائیے گا۔
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ نوشہرہ کے علاقے تنگی خٹک میں پیش آیا، جو زمینی تنازع پر دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 5 افراد موقع پر ہی جان بحق ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ کرنے والے آپس میں کزن تھے، جو زمینی تنازع پر پیش آیا۔ جان بحق ہونے والے افراد میں نواب علی، عادل خان، 35 سالہ سہیل، 45 سالہ واجد علی اور 30 سالہ اسرار شامل ہے۔ جان بحق افراد کو ریسکیو نوشہرہ کے میڈیکل ٹیم نے ڈی ایچ کیوں اور قاضی کمپلیکس میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کی۔ جی یہ بتائیے گا کہ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا؟ جی یہ ابھی جو ہے نا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ پیش آیا، جو زمینی تنازع تھا، اور یہ جو جان بحق ہوئے افراد وہ آپس میں کزن تھے اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جی بہت شکریہ ماجد خٹک، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور بات کریں دھند کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس ترجمان کے مطابق دھند کی وجہ سے موٹر وے M1 سوات ایکسپریس کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M4 ملتان سے گوجرا تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M5 کو بھی ملتان سے سکھر تک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب جی ٹی روڈ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہے، جس کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شدید دھند کے دوران سفر کرنے والے ڈرائیورز کو گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ آپ کو اس حوالے سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ سندھ، پنجاب اور KPK کے متعدد علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے ترجمان کے مطابق دھند کی وجہ سے موٹر وے M1 سوات ایکسپریس کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M4 ملتان سے گوجرا تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 کو بھی ملتان سے سکھر تک ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب جی ٹی روڈ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہے، جس کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شدید دھند کے دوران سفر کرنے والے ڈرائیورز کو گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سرائے عالمگیر شہر اور گردنواہ کے علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ شہر سمیت نواحی علاقے پوران، جابا، دندی دارا، کوہار میں بھی شدید دھند کا راج۔ کھاریاں اور لالا موسیٰ شہر سمیت ڈنگا، کوٹلہ، عرب علی خان، گلیانہ، بیگا میں شدید دھند۔ سرائے عالمگیر میں دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی۔ دھند سے حد نگاہ صفر، سردی کی شدت میں بھی تحاشا اضافہ ہو گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سرائے عالمگیر شہر اور گردنواہ کے علاقے شدید دھند کے لپیٹ میں آ گئے۔ شہر سمیت نواحی علاقے پوران، جبادندی، دارا، کوہار میں بھی شدید دھند کا راج۔ کھاریاں اور لالا موسیٰ شہر سمیت ڈنگا، کوٹلہ، عرب علی خان، گلیانہ، بیگا میں شدید دھند۔ سرائے عالمگیر میں دھند کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی۔ دھند سے حد نگاہ صفر، سردی کی شدت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ اکاڑا نیشنل ہائی وے پر دھند کے باعث حد نگاہ 10 میٹر سے 20 میٹر تک رہ گئی، جبکہ قومی شاہراہ پر دھند کا راج۔ لاہور ملتان روڈ، فیصل آباد روڈ، قومی شاہراہیں بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے سفر کرنے والے قومی شاہراہوں پر سفر کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ شدید دھند کے باعث ڈرائیورز گاڑیوں کی سپیڈ کم رکھیں۔ دھند کے باعث ڈرائیورز کو گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرائیورز تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا کہ مسافر حضرات غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اکاڑا نیشنل ہائی وے روڈ پر دھند کے باعث حد نگاہ 10 میٹر سے 20 میٹر تک رہ گئی، جبکہ قومی شاہراہ پر دھند کا راج۔ لاہور ملتان روڈ، فیصل آباد روڈ، قومی شاہراہیں بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے سفر کرنے والے قومی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ شدید دھند کے باعث ڈرائیورز گاڑیوں کی سپیڈ کو کم رکھیں۔ دھند کے باعث ڈرائیورز گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ڈرائیور تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا مسافر حضرات غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
صادق آباد نیشنل ہائی وے پر دھند حد نگاہ 10 میٹر سے 20 میٹر تک رہ گئی، جبکہ قومی شاہراہ بھی دھند کا راج۔ سکھر ٹو ملتان M5 موٹر وے دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو دوران سفر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ شدید دھند کے باعث ڈرائیور گاڑیوں کی سپیڈ کم رکھیں۔ دھند کے باعث ڈرائیور گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ڈرائیور تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور عملی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، اور مسافر حضرات غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ صادق آباد نیشنل ہائی وے پر دھند حد نگاہ 10 میٹر سے 20 میٹر تک رہ گئی، جبکہ قومی شاہراہ بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئی۔ سکھر ٹو ملتان M5 موٹر وے دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو دوران سفر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جاری۔ شدید دھند کے باعث ڈرائیورز کو گاڑیوں کی سپیڈ کم رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ دھند کے باعث ڈرائیور حضرات کو کہا گیا کہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، توبہ چکزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جبکہ کان مہترزئی اور خانوزئی کے پہاڑوں پر بھی برف پڑ گئی۔ چمن میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ علاقے میں بجلی کی سپلائی بھی منقطع ہو گئی۔ سکردو -12 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا، جبکہ استور -8، کلات -7، کوئٹہ -5 اور کراچی میں درجہ حرارت 9.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، KPK اور سندھ کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے۔ کہیں حد نگاہ 0 تو کہیں بالکل کم رہ جانے کے باعث ٹریفک حادثات پیش آئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، توبہ اچکزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جبکہ کان مہترزئی اور خانوزئی کے پہاڑوں پر بھی برف پڑی۔ چمن میں درجہ حرارت -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ علاقے میں بجلی کی سپلائی بھی منقطع ہے۔ سکردو -12 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا، جبکہ استور -8، کلات -7، کوئٹہ -5 اور کراچی میں درجہ حرارت 9.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے۔ کہیں حد نگاہ 0 تو کہیں بالکل کم رہ جانے کے باعث ٹریفک حادثات ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، توبہ چکزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جبکہ کان مہترزئی اور خانوزئی کے پہاڑوں پر بھی برف باری ہوئی۔ چمن میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ علاقے میں بھی بجلی کی سپلائی منقطع ہے۔ سکردو -12 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا، جبکہ استور -8، کلات -7 اور کوئٹہ -5 ڈگری کے ساتھ سر فہرست رہے۔ رہنما PTI عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ PTI ملک کی مقبول جماعت ہے، اس کے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پاکستان میں طاقتور لیڈر پر سازش کے ذریعے حملوں کی تاریخ ہے۔ JIT کی جانب سے نون لیگی رہنماؤں کو بار بار طلب کیا گیا، مذہبی جنونی شخص ثابت کیا جا رہا تھا، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ انکوائری چل رہی ہے، جیسے ہی رپورٹ آئے گی سامنے لائیں گے۔ کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ مذہبی جنونی شخص ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل چیز سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈی صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چہمگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا، اس نوید کو پکڑتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی، ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا۔ تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے، تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی، اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد
जो तासुर कायम करने की कोशिश की गई थी उसमें कोई सच्चाई नहीं। बिल्कुल वो बहुत एक अहम नुक्ता है और उसके अंदर बिल्कुल इंटर डिपार्टमेंटल की जो है इंक्वायरी चल रही पुलिस की और उस पर फोरेंसिक की रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ मौजूद थे उनका फोन भी लिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट के इलेक्शन के इनेकाद पर बगैर किसी वक्त के पोलिंग जारी है, जिसके तमाम मेंबरान ने हक राही दही इस्तेमाल किया और पोलिंग के दौरान गहमा गहमी भी अरूज पर थी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट नेशनल प्रेस क्लब में। नाज़रीन बताता चलो कि नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जमहूरी तरीके के साथ आज इलेक्शन साल 2023 के लिए मुनक्कद कराए गए, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तरीके के साथ इस इलेक्शन को इनकाद करने में अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाई और जो इलेक्शन कमीशन है उसने आज के इस इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया है। जो विनर है उनके नाम भी अनाउंस कर दिया। मेरे साथ इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो मौजूद है, सिंधु साहब, उनसे बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे जमहूरियत का ये कदम और ये हुस्न और इस तरह इलेक्शन प्रेस क्लब में करवाना शोरकोट और जिला जंग में पहली दफा और इस तरह मामला चलाना, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर्स ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं इस इलेक्शन को मुनक्किद करवाऊं, तो मैंने उसमें अपना तमाम सलाहियत को बरकरार बुरवेकार लाते हुए इलेक्शन करवाया। इसमें कुछ नशेबो फराज भी आए, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं सब मेंबर्स को कि उन्होंने भरपूर तावन किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया और जिस हमारी पार्टी ने विन किया वो भी हमारे नेशनल प्रेस क्लब का ही हिस्सा है और ये नेशनल प्रेस क्लब ही की जीत है। मेरे साथ अवैस अमीर मुगल सीनियर साफी में मौजूद है। अवैस, आप क्या बताएंगे आज जो विनर टीम है उसके बारे में क्या बताएंगे, जो लूजर है उसके बारे में, प्रेस क्लब के बारे में क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बेहतरीन तरीके के साथ जो है उन्होंने इलेक्शन का इनेकाद करवाया। दूसरे नंबर पे जो नौमुंतखब ओहदेदार हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी जो आज जीत है वो किसी भी उम्मीदवार की नहीं हुई, किसी भी एक मेंबर की नहीं हुई, बल्कि जीत जो है वो नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की हुई है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, जमहूरी तरीके के साथ हम जो है वो हर दफ़ा हर साल जो है अपने ओहदेदार लेकर आते हैं। ये एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। यूनिटी भी हमारी इस तरह कायम है कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक था, लेकिन अब सब हम एक दूसरे के साथ हैं। एक ही हमारा ग्रुप है, एक ही हमारा पैनल है, एक ही हमारा गोल है, एक ही हमारा मकसद है, जिसको अचीव करने के लिए जो है वो सीनियर रिपोर्टर से लेके कैमरामैन तक जो है उसमें अपना किरदार अदा करता है। इस सारे इलेक्शन को जो है वो मैनेज करने के लिए तमाम मेंबरान ने अपनी भरपूर जो है वो कोशिश की है और बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, सब ने इसको एंजॉय किया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जमहूरियत का हुस्न है इलेक्शन और प्रेस क्लब्स में इस तरह का। ढरकी में 3 रोज कबल 18 साल नौजवान आज़ाद डहर को पंजाब पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के सिविल कपड़ों में उठा लिया, जिस पर आज़ाद डहर की आज़ादी के लिए सोशल वर्कर्स नियाज अहमद डहर और दीगर हमरा के साथ डहर की बेनज़ीर भुट्टो पार्क के सामने सरापा एहतजाज बन गए। मजीद मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए क्या मुतालबा किया, आइए जानते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद सोमरो से। जी अब्दुल वाहिद, अदा कीजिएगा। डहर की बेनज़ीर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 3 रोज कबल आज़ाद डहर को बिना किसी केस के पंजाब पुलिस उठाकर ले गई थी, जिसके अभी तक कोई पता नहीं चला, जिस पर यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। मजीद यहाँ उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। मैं कैन का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि 3 रोज़ कबल हमारा नौजवान पढ़ा लिखा 18 साल का बच्चा आज़ाद डहर जो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है या उसको लेकर गुम किया गया है बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी सर्च वारंट के दिखाए के, क्योंकि जब भी पुलिस पंजाब की आती है सिंध के अंदर किसी न किसी को उठा के लेके जाती है बगैर किसी को इतला किए। SSP साहब हमारे यहाँ घोटकी के हैं, हमारे SHO डहरकी के हैं, उनको तो कम
कम अज़ कम जो है ना इतला देनी चाहिए, उनको साथ लेकर जो है ना अगर वो किसी केस में मुलव्वस है तो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनको तो इतला दें। बगैर कहीं किसी इतला के हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को उठाकर गुम किया जाता है, उनको हाफ फिराई करते हैं, फुल फिराई करते हैं, ये इंतहाई गलत अमल है। हम मुतालबा करते हैं एसएसपी तनवीर साहब तुनियो से कि खुदारा अपने ज़िले की आवाम की कुछ न कुछ। 3 रोज़ कबल हमारे एक स्टूडेंट को पंजाब पुलिस बगैर किसी जवाज़ के लेके गई है, तो हम इस हवाले से एसएसपी घोट की तनवीर अहमद तुनियो साहब और एसएचओ अनवर साहब को। महंगाई के इस दौर में ज़ाहिर पीर के एक मारूफ ताजिर हाजी गुलाम ने गरीबों की मदद का बेड़ा उठा लिया। हर माह वो 150 से ज़ायद मुस्तकीन फैमिलीज़ को राशन फराहम कर रहे हैं। आज उन्होंने नई काविश का आगाज़ किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उनके ऑफिस में मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी आसिफ इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी शुक्रिया। मैं इस वक्त एक मारूफ ताजिर के ऑफिस में मौजूद हूँ, जिन्होंने अपने वालिद की याद में जो है एक उनके नाम पे एक ट्रस्ट कैम्प किया हुआ है, जो कि गरीब नादार लोगों की जो है हर माह जो है कफालत कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हर माह जो है 100 से ऊपर जो है मुस्तहिक गरीब नादार जिनका कोई भी मेहनत मजदूरी करने वाला नहीं है, यतीम और बेवा खवातीन जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं, जिनको जो है हर माह कम अज़ कम 2500 से 3000 रुपये का राशन दिया जा रहा है। आज जो है उनकी तरफ से एक नई काविश का एक आगाज किया गया है कि जो शदीद सर्दी पड़ गई है, अक्सर गरीब जो है ख़ास तौर पर यतीम बच्चे और बेवा खवातीन जो होती हैं, जिनके पास गर्म बिस्तरे नहीं होते हैं, उनको जो है बिस्तरे मुहैया किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारी जो है मुस्तहिक फैमिली से बात हुई। उनका कहना था कि गुलाम रबी भट्टी साहब हमारे लिए एक मौसम से कम नहीं, क्योंकि इस नफ्सोदस्ती के दौर में, महंगाई के दौर में जो है कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, हर कोई अपने काम से काम रखता है, हर कोई दौलत कमाने के चक्कर में है। लेकिन गुलाम रबी भट्टी साहब जो है ख़ास तौर पर अपने वालिद की जो है अपने वालिद की बख्शिश की खातिर, उनके साल सवाब की खातिर गरीबों की वो मदद कर रहे हैं। और जहर की गाजी यूनियन कौंसिल सिरीकोट के नवाही गांव की गली लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। दर्जनों गांव का वाहिद लिंक रोड है। गुज़िश्ता 30 सालों से किसी MPA MNAs ने इस रोड पर काम नहीं किया। इस जदीद दौर में भी ये लोग रोड की सहूलत से महरूम है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिशवानी से। जी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट के नवाई गांव गली लिंक रोड पर। ये रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 30 साल कबल इस रोड को तामीर किया गया, उसके बाद किसी सियासी ने इस रोड पर तवज्जो नहीं दिया। ये लिंक रोड 30 से 35 गांव पर मुश्तमिल है। ये जब दूर दराज से इस पर बीमार को लाया जाता है तो बाज बीमार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस रोड को 3 से 4 दफ़ा कागजी कार्रवाई में पुख्ता किया गया, लेकिन अमली इस रोड पर कोई काम नहीं किया गया। यहाँ के अवाम ने सेनेटर पीर साबिर शाह से परजोर मुतालबा किया है कि इस रोड को पुख्ता किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। पायनियर पैनल की फतह आजम चौधरी 600 वोटों से मैदान मारकर दूसरी मरतबा सदर प्रेस क्लब मुंतखब हो गए, जबकि सेक्रेटरी प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद भी भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहां पर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2023 लाहौर प्रेस क्लब में मुनक्किद हुए, जिसमें पायनियर पैनल जो है वो प्रोग्रेसिव पैनल और जर्नलिस्ट पैनल्स के उम्मीदवारों ने जो है वो हिस्सा लिया था। इलेक्शन में 1779 वोटर्स ने अपना हक राय जो है वो इस्तेमाल किया। हतमी नताइज के मुताबिक पायनियर पैनल के उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है, जबकि पायनियर पैनल की तरफ से आजम चौधरी सदर मुंतखब हुए,
جنہوں نے 1167 جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ صدارتی امیدوار ناصر عتیق نے 571 ووٹ حاصل کیے۔ شاداب ریاض کی بات کریں تو 939 ووٹ حاصل کر کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے، جب ان کے مد مقابل امیدواران میں جو ہے وہ اجاز مرزا نے 512 اور یوسف عواسی نے 256 ووٹ لیے۔ اسی طرح سے نائب صدر کی بات کریں تو ظہیر احمد بابر نے 831 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل طاہر خان نے 393 اور محمد صدیر چودھری نے 487 ووٹ حاصل کیے۔ سیکٹری کی نشست پر بات کی جائے تو عبد المجید ساجد نے کامیابی حاصل کی اور 1082 ووٹ حاصل کیے، جس کے مد مقابل ذوالفقار علی مہتو نے 652 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح سے جوائنٹ سیکٹری کی اگر بات کی جائے تو جوائنٹ سیکٹری کی نشست پر حسن تیمور جو ہے وہ 668 ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جبکہ رانا محمد اکرام نے 637 اور ظہیر شیخ نے 399 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے۔ آپ کا بے حد شکریہ وسیم صابر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چین میں کرونا کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ ہونا شروع ہو گیا، جبکہ صنعتی صوبے زیجیانگ میں ایک دن میں 10 لاکھ نئے مریض سامنے آ گئے۔ شنگھائی کے نزدیک واقع صوبے زیجیانگ میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، جبکہ چین میں کرونا کی اس نئی لہر نے عالمی قوتوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ عالمی قوتیں شکوہ کر رہی ہیں کہ چین ایک بار پھر درست حقائق سامنے نہیں لا رہا۔ چین نے اب روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے نئے کرونا کیسز کی تعداد بتاتے سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ معاملہ گھمبیر ہے۔ دوسری جانب چینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صوبے میں 13,583 افراد ہسپتال میں داخل ہیں، جن میں سے 242 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی شرح میں مسلسل کمی کا رجحان برقرار ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 3,394 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.53% رہی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ NIH کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مزید 18 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ وبا سے متاثر 14 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بات کریں گے امریکی ڈالر کی۔ ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ میں 23 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی کرنسی 226 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ امریکہ میں موسم سرما کے دوران برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جس میں ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ میں 2 لاکھ سے زیادہ شہری تاحال بجلی سے محروم ہے، جبکہ اب بھی 10,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہیں اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہے۔ نیو یارک کے شہر بفیلو شہر میں صورتحال تشویشناک ہے، اب تک 8 فٹ برف پڑ چکی ہے، جبکہ لوگوں کا کرسمس پر سفر مشکل ہو گیا۔ امریکی ریاست مونٹینا میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا اور ریاست مشیگن کے ساحل پر برف ہی برف ہے، جبکہ پارک میں لگے جھولے برف کے مجسموں میں ڈھل گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے جا رہے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں قومی ٹیم ایک بار پھر مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ قومی ٹیم کے میچ کے پہلے ہی سیشن میں اپنی 3 اہم وکٹیں گنوا چکی ہے۔ پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز عبداللہ شفیق 7 رنز جبکہ امام الحق 24 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ 1 ڈاؤن پوزیشن پر آنے والے بلے باز شان مسعود بھی خاطر خواہ کارکردگی دکھاتے چلتے بنے اور 3 رنز بنا کر میدان بدر ہو گئے۔ نیوز بلیٹن سے اس وقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر دیکھنے کے لیے کوہ نور نیوز۔